سعودی دارالحکومت ریاض میں ڈپلومیٹک کوارٹر میں 2 نئے دھماکے سنے گئے ہیں۔ اس سے پہلے سعودی دارالحکومت ریاض میں امریکی سفارت خانے سے 2 ڈرون ٹکرانے کے بعد آگ لگ گئی تھی۔ سعودی وزارت دفاع کے مطابق واقعے میں عمارت کو جزوی نقصان پہنچا۔ عمارت خالی ہونے کی وجہ سے کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ امریکی صدر نے کہا ہے کہ ریاض میں امریکی سفارت خانے پر حملے کے رد عمل جلد دکھائی دیں گے۔ رد عمل میں امریکی فوجیوں کی ہلاکت کا بھی بدلہ شامل ہوگا۔ ادھر پاسداران انقلاب کا کہنا ہے کہ UAE میں امریکی اڈوں پر پیچیدہ حملے کیے ہیں۔ حملے میں ڈرونز اور میزائلوں کا مشترکہ استعمال کیا گیا۔ ایران کے ساتھ جنگ میں 6 امریکی فوجی مارے گئے ہیں۔ امریکی سینٹرل کمانڈ نے اعتراف کیا ہے کہ 3 لڑاکا طیارے کویت میں گر کر تباہ ہوئے۔ یہ دعویٰ بھی کیا کہ خلیج عمان میں موجود تمام ایرانی جہاز تباہ کر دیے ہیں۔ کہا کہ 2 دن پہلے یہاں ایرانی نیوی کے جہاز 11 تھے، اب 0 ہیں۔ ادھر ایرانی جہاز تباہی کے امریکی دعوے کے بعد پاسداران انقلاب کی وارننگ۔ خبردار کیا کہ آبنائے ہرمز مکمل بند ہے، کسی بھی جہاز کے گزرنے کی کوشش کی گئی تو جلا کر راکھ کر دیں گے۔ پاسداران انقلاب کا آبنائے ہرمز میں امریکہ سے تعلق رکھنے والے تیل بردار جہاز پر بھی حملے کا دعویٰ۔ امریکی ٹی وی کے مطابق سینٹرل کمانڈ کا کہنا ہے کہ پاسداران انقلاب کے اعلان کے باوجود آبنائے ہرمز بند نہیں کی گئی۔ اسرائیل نے رات گئے تہران میں ایرانی سرکاری نشریاتی ادارے کے ہیڈ کوارٹرز پر حملے کا دعویٰ کیا۔ سرکاری نشریاتی ہیڈ کوارٹرز کے قریب 2 دھماکے سنے گئے۔ اس سے پہلے اسرائیلی فوج نے دعویٰ کیا تھا کہ 2 سے 3 دن میں ایران کی میزائل داغنے کی صلاحیت بہت محدود رہ جائے گی۔ بڑے پیمانے پر ایران کے میزائل لانچرز اور میزائل تباہ کیے ہیں۔ ایران پر امریکی اور اسرائیلی حملوں میں اموات کی تعداد 555 ہو گئی۔ ایرانی ہلال احمر کے مطابق 131 شہروں کو نشانہ بنایا گیا۔ لبنان کے مختلف علاقوں پر اسرائیلی حملوں میں شہداء کی تعداد 52 ہو گئی، جبکہ 150 سے زائد زخمی ہیں۔ ایران نے مشرق وسطی میں امریکہ کے 6 فوجی اڈوں پر میزائلوں سے حملہ کیا ہے۔ مغربی خبر ایجنسی کے مطابق جن ممالک میں ایران نے امریکہ کے فوجی اڈوں کو نشانہ بنایا ہے ان میں بحرین، عراق، متحدہ عرب امارات اور کویت شامل ہیں۔ ایران نے امریکہ اور اسرائیل کا میزائل دفاعی نظام ناکارہ بناتے ہوئے کئی اسرائیلی شہروں پر میزائل حملے کیے ہیں۔ ایرانی خبر ایجنسی کی جانب سے جاری ویڈیو میں دکھایا گیا کہ کئی میزائل مقبوضہ فلسطینی علاقوں پر گرے ہیں، جن سے دھماکے ہوئے اور آگ بھڑک اٹھی۔ امریکہ نے اپنے شہریوں کو فوری طور پر مشرق وسطی کے 14 ممالک سے نکلنے کی ہدایت کر دی ہے۔ امریکی اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی طرف سے جاری کی جانے والی ایڈوائزری میں کہا گیا ہے کہ بحرین، مصر، ایران، عراق، اسرائیل بشمول مغربی کنارے اور غزہ، اردن، کویت، لبنان، عمان، قطر، سعودی عرب، شام، متحدہ عرب امارات اور یمن میں موجود امریکی حفاظتی مسائل کی وجہ سے فوراً اپنے طور پر نکل جائیں۔ کینیڈین حکومت کی بھی اپنے شہریوں کو فوری طور پر دبئی چھوڑنے کی ہدایت۔ کینیڈین حکام کا کہنا ہے کہ امارات میں موجود شہری خصوصی پروازوں کا انتظار نہ کریں، زمینی راستے سے سعودی عرب یا سلطنت عمان پہنچیں۔ کسی بھی وقت میزائل یا ڈرون حملے کا خدشہ ہے۔ سیکیورٹی صورتحال اچانک مزید بگڑ سکتی ہے۔ کینیڈین شہری فوجی تنصیبات اور حساس مقامات سے دور رہیں۔ ایرانی پاسداران انقلاب نے بنیامین نتنیاہو کے دفتر پر حملے کا دعویٰ کیا ہے۔ اسرائیل نے حملے کی تصدیق کر دی ہے، کہا ہے کہ اس حملے میں کوئی زخمی نہیں ہوا۔ اسرائیلی اخبار ٹائمز آف اسرائیل کے مطابق پاسداران انقلاب نے میزائلوں سے اسرائیلی فضائیہ کے ہیڈ کوارٹرز کو نشانہ بنانے کا بھی دعویٰ کیا ہے۔ فارس نیوز ایجنسی کے مطابق دونوں حملوں میں خیبر میزائل استعمال کیے گئے، اور فارس نیوز کے مطابق پاسداران انقلاب نے کہا ہے کہ صہیونی رجیم کے جرائم پیشہ وزیر اعظم کے دفتر کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ اعلامیے میں پاسداران انقلاب نے کہا ہے کہ نتنیاہو کی موجودہ حالت یا انجام کے بارے میں ابھی معلومات نہیں ہیں۔ سرکاری خبر رساں ادارے پر جاری بیان میں پاسداران انقلاب نے کہا ہے کہ ٹارگیٹڈ اور سرپرائز حملے خیبر بیلسٹک میزائلوں کے ذریعے کیے گئے۔ خیبر میزائل کی مار کرنے کی صلاحیت 2000 کلومیٹر ہے اور یہ 1500 کلو گرام وزنی وار ہیڈ لے جانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔
ایران جنگ پر شدید تنقید کے بعد امریکی صدر ٹرمپ کی وضاحتیں سامنے آئیں. کہا کہ ایران نے بیلسٹک میزائل پروگرام تیزی سے اور ڈرامائی طور پر بڑھا رہا تھا. میزائل پروگرام نے امریکہ اور سمندر پار تعینات افواج کے لیے واضح خطرہ پیدا کر دیا تھا. حملے کی ایک وجہ یہ تھی کہ ایران ایسے میزائل حاصل کر سکتا ہے جو امریکہ تک پہنچ سکیں. جنگ شروع کرنے کا فیصلہ اس لیے کیا کہ یہ حملہ کرنے کا آخری موقع اور بہترین موقع تھا. Iranian regime armed with long-range missiles and nuclear weapons would be an intolerable threat to the Middle East, but also to the American people. Our country itself would be under threat, and it was very nearly under threat. I was very proud to have knocked out the Iran nuclear deal by President Barack Hussein Obama. That was a horrible, horrible, dangerous document. They would have had nuclear weapons 3 years ago, and they would have used them. But I'll not let that happen. For almost 47 years, this regime has been attacking the United States and killing Americans. Every time you see someone with missing arms and legs or a face that's been absolutely shattered violently, it was almost certainly caused by an Iran roadside bomb. They were put there by General Soleimani, who was the father of the roadside bomb. Very proudly, he thought, but I terminated him in my first term. This was our last best chance to strike what we're doing right now and eliminate the intolerable threats posed by this sick and sinister regime. سیکرٹری جنرل ایرانی نیشنل سیکیورٹی کونسل علی لاریجانی کا بیان. کہا کہ اپنی 6000 سالہ تہذیب کا دفاع کریں گے, قیمت کچھ بھی ہو. دشمن کو اندازے لگانے کی غلطی پر پچھتانا ہوگا. 300 سال کی طرح اس بار بھی جنگ میں پہل ہم نے نہیں کی. ایرانی نائب وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ سعودی آئل فیلڈز پر بمباری کے ہم ذمہ دار نہیں ہیں. امریکی میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے ایرانی نائب وزیر خارجہ کا کہنا تھا کہ ہم نے اپنے سعودی بھائیوں کو اس سے آگاہ کر دیا ہے. ہمارے پڑوسیوں کے ساتھ اچھے تعلقات ہیں. پڑوسی ممالک کو بتا چکے کہ ہم پر حملہ ہوا تو خطے میں امریکی اثاثوں کو نشانہ بنائیں گے. اماراتی وزارت دفاع نے کہا ہے کہ وہ ایرانی حملوں کا جواب دینے کا حق محفوظ رکھتے ہیں. ایرانی حملے کھلی جہریت تھے. اماراتی وزارت دفاع نے ایران سے فائر کیے گئے 9 بیلسٹک میزائل, 6 کروز میزائل اور 148 ڈرونز کامیابی سے مار گرائے ہیں. اماراتی وزارت دفاع کے مطابق ایرانی حملوں میں مجموعی طور پر 174 بیلسٹک میزائل داغے گئے. ان میں سے 161 میزائل تباہ ہوئے, 13 سمندر میں گرے. فائر کیے گئے 689 ڈرونز میں سے 645 تباہ کر دیے گئے, جبکہ 44 گر گئے. حملوں میں 3 افراد جاں بحق اور 68 زخمی ہوئے ہیں. امریکی اخبار فائنینشل ٹائمز کی رپورٹ کے مطابق اسرائیل نے آیت اللہ خامنائی کو ہدف بنانے کا خفیہ منصوبہ بنایا. تہران کے ٹریفک کیمرے ہیک کیے گئے. ویڈیوز خفیہ طور پر تل ابیب منتقل ہوتی رہیں. پاسور اسٹریٹ پر محافظوں اور ڈرائیوروں کی نقل و حرکت مسلسل نگرانی میں رہی. مخصوص کیمرے سے کمپاؤنڈ کے اندرونی معمولات اور پارکنگ پوائنٹس کی نشاندہی کی گئی. الگوریدمز کے ذریعے سیکیورٹی اہلکاروں کا پیٹرن آف لائف, پتے اور راستے معلوم کیے گئے. اسرائیل اور CIA کو آیت اللہ خامنائی کی میٹنگ کے وقت اور شرکاء کی پیشگی اطلاع تھی. موبائل ٹاورز جزوی طور پر غیر فعال, جبکہ حفاظتی عملہ ممکنہ وارننگ سے محروم رہا. صدر مملکت آصف علی زرداری نے کہا ہے کہ افغان طالبان رجیم کو اپنی سرزمین سے دہشت گرد گروپوں کو ختم کرنا ہوگا. ہم کسی کو اپنا امن خراب کرنے کی اجازت نہیں دیں گے. پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس سے خطاب میں انہوں نے کہا ہے کہ افغانستان دہشت گردوں کو پناہ مہیا کر رہا ہے. پاک فوج نے افغان طالبان کو فیصلہ کن جواب دیا. کالعدم TTP اور BLA کے حملے ناقابل برداشت ہیں. صدر مملکت نے اپنے خطاب میں ایران پر امریکی اور اسرائیلی حملے اور ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی کی شہادت کی مذمت کی. صدر کے خطاب کے دوران اپوزیشن نے احتجاج کیا. India began to amplify the proxy operations via Afghanistan. The Taliban regime saw with shock and awe what Pakistan could do if pushed
past the red line. The entire nation stands united with its armed forces against cross-border terrorism. We will not allow any entity, domestic or foreign, to use neighboring territory to destabilize our peace. It is a sad fact that despite multiple diplomatic engagements by Pakistan and our friendly brother countries, the Afghan de facto regime continues to provide safe sanctuaries to a variety of terrorist groups. They must choose to dismantle the terror groups that survive on conflict and its war economy. The Afghan people need a break from endless wars. Don't take away the choice of the future of prosperity connected to peace. پاکستان کے سینئر سیکیورٹی عہدیدار نے کہا ہے کہ افغان طالبان رجیم کی جانب سے فتنہ خوارج اور فتنہ ہندوستان کی سہولت کاری ترک کرنے تک آپریشن ختم نہیں ہوں گے۔ افغان طالبان حکومت کو پاکستان کو قابل تصدیق یقین دہانی فراہم کرنا ہوگی۔ پاکستان دہشت گردوں کی محفوظ پناہ گاہوں اور ان کے سہولت کاروں کو نشانہ بنا رہا ہے۔ اب تک 180 سے زائد چوکیوں کو تباہ کیا جا چکا، 30 سے زائد اہم مقامات کا کنٹرول حاصل کیا گیا ہے۔ یہ وہی مقامات ہیں جن کا دہشت گرد لانچ پیڈ کے طور پر استعمال کر رہے تھے۔ آئی سی سی T20 ورلڈ کپ میں شرکت کے بعد پاکستان ٹیم کے کھلاڑی مختلف گروپس میں وطن واپس پہنچ گئے۔ سپر 8 مرحلے میں پاکستان ٹیم ایونٹ سے باہر ہو گئی تھی۔ کرکٹر فخر زمان، شاہین آفریدی، شاداب خان، محمد نواز اور عثمان طارق لاہور ایئرپورٹ پہنچے اور وہاں سے اپنے اپنے شہروں کو روانہ ہوئے۔ سائم ایوب، ابرار احمد اور سپورٹ اسٹاف کے اراکین کراچی پہنچے۔ پاکستانی اسکواڈ کا ایک گروپ گزشتہ روز وطن واپس پہنچا تھا، جن میں کپتان سلمان علی آغا، بابر اعظم، آل راؤنڈر فہیم اشرف، فاسٹ بولر نسیم شاہ سمیت دیگر کھلاڑی اور ٹیم مینجمنٹ کے اراکین شامل تھے۔ اماراتی صدر شیخ محمد بن زائد کو امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے فون کر کے ایران کے حملوں پر تفصیلی گفتگو کی ہے۔ اماراتی نیوز ایجنسی کے مطابق دونوں رہنماؤں نے خطے کی تازہ صورتحال پر تبادلہ خیال کیا اور اہم امور پر مشاورت کی۔ امریکی میڈیا کی صدر ٹرمپ کی ایران جنگ پر تنقید، کہا کہ ٹرمپ ایران کی قیادت کے خاتمے کی کوشش کر رہے ہیں مگر اس کے بعد کا کوئی منصوبہ موجود نہیں ہے۔ امریکی میڈیا کے مطابق امریکہ کا آمرانہ حکومتوں کو گرا کر جمہوریت قائم کرنے کا ریکارڈ متنازع اور پیچیدہ رہا ہے۔ امریکہ کا ریکارڈ ان مواقع پر بھی متنازع رہا جب بعد کے مرحلے کے لیے واضح منصوبہ موجود تھا۔ ایسی کوششیں زیادہ تر مایوسی کا سبب بنی ہیں۔ ان کوششوں کے نتیجے میں ایسے ممالک سامنے آئے جو بدستور تنازعات کا شکار ہیں۔ ایسے ممالک نے امریکہ کے کردار کے خلاف بغاوت کی یا پھر مضبوط امریکی اتحادی شمار ہی نہیں ہوئے۔ ایران کے حوالے سے پاکستان متوازن پالیسی پر عمل پیرا ہے۔ ایران نے پاکستان کے رد عمل کو سراہا ہے، جس کی تائید چین اور روس نے بھی کی ہے۔ سینئر پاکستانی سیکیورٹی عہدیدار کی میڈیا سے گفتگو، کہا کہ تاثر کہ پاکستان اگلا ہدف ہو سکتا ہے بے بنیاد اور حقائق کے منافی ہے۔ پاکستان اور ایران کو عسکری، خارجہ پالیسی اور داخلی حالات کے اعتبار سے یکساں قرار نہیں دیا جا سکتا۔ پاکستان نے ایران میں پیش آنے والے افسوسناک واقعات پر تشویش کا اظہار کیا ہے، کہا کہ پرامن احتجاج ہر شہری کا حق ہے، تاہم احتجاج کی آڑ میں تشدد کسی صورت قابل قبول نہیں۔ ایران میں زیر تعلیم پاکستانی طلبہ کی وطن واپسی کا سلسلہ جاری ہے۔ گوادر کے گبد رمضان بارڈر سے مزید 9 طلبہ سمیت مجموعی طور پر 113 افراد بحفاظت پاکستان پہنچ چکے ہیں۔ تفتان بارڈر سے بھی 419 سے زائد طلبہ و طالبات کی آمد ہوئی ہے۔ ڈپٹی کمشنر گوادر نقیب اللہ کاکڑ کے مطابق گبد رمضان کے راستے ایران کے ہرمزگان یونیورسٹی کے مزید 9 طلبہ پاکستان پہنچے ہیں۔ گزشتہ روز اس بارڈر سے 67 طلبہ سمیت 113 افراد پاکستان پہنچے۔ ایف آئی اے حکام کا کہنا ہے کہ تفتان پاسپورٹ گیٹ سے مزید 419 طلبہ و طالبات وطن واپس پہنچے ہیں، جنہیں پاکستان ہاؤس میں عارضی رہائش فراہم کر دی گئی ہے۔ اسسٹنٹ کمشنر تفتان کے مطابق مختلف صوبوں سے تعلق رکھنے والے یہ طلبہ کل اپنے آبائی علاقوں کی جانب روانہ ہوں گے۔ ایران میں حالات کی خرابی کے باعث پاکستانی شہریوں کی بحفاظت واپسی کو یقینی بنایا جا رہا ہے۔
رواں سال کا پہلا مکمل چاند گرہن آج ہوگا۔ پاکستان کے مختلف شہروں میں چاند گرہن جزوی طور پر دیکھا جا سکے گا۔ محکمہ موسمیات کے مطابق پاکستان میں چاند گرہن کا آغاز دن 1:44 پر ہوگا۔ دوپہر 2:50 پر چاند کو گرہن لگنا شروع ہوگا۔ شام 4:05 پر مکمل چاند گرہن کا آغاز ہوگا۔ 4:34 پر چاند گرہن اپنے عروج پر ہوگا۔ شام 5:03 پر مکمل گرہن ختم ہونا شروع ہو جائے گا۔ 6:17 پر جزوی گرہن کا اختتام ہوگا۔ رات 7:23 پر چاند گرہن مکمل طور پر ختم ہو جائے گا۔ پاکستان میں چاند طلوع ہونے کے وقت گرہن جزوی طور پر دکھائی دے گا۔ چاند گرہن ایشیا، آسٹریلیا، شمالی اور جنوبی امریکہ اور دیگر مقامات میں بھی دیکھا جا سکے گا۔ رمضان المبارک میں کوئٹہ کے ہوٹل، قہوہ خانے اور چائے کے ڈھابے خاصی رونق اختیار کر لیتے ہیں۔ افطار کے بعد چائے کے شوقین افراد اپنے دوستوں اور عزیز و اقارب کے ہمراہ ان مقامات کا رخ کرتے ہیں، جہاں خوشگوار ماحول میں دیر تک گپ شپ اور ملاقاتوں کا سلسلہ جاری رہتا ہے۔ کوئٹہ سے ندیم کوثر کی رپورٹ دیکھیے۔ رمضان کی راتوں میں کوئٹہ کے علاقے سمندی روڈ، جوائنٹ روڈ اور ایئرپورٹ روڈ کے ہوٹل اور کیفے خاصی رونق کا منظر پیش کرتے ہیں۔ شہری اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کے ساتھ یہاں بیٹھ کر گفتگو کرتے ہیں، قہوہ اور مختلف اقسام کی چائے پیتے ہیں اور یوں سحری تک وقت گزارتے ہیں۔ افطاری کے بعد آتے ہیں، گھر میں بور ہو جاتے ہیں تو ادھر چلے آتے ہیں، کبھی چائے پیتے ہیں، کبھی سموسہ کھاتے ہیں، کبھی رول منگواتے ہیں، پھر دوستوں کے ساتھ شغل وغیرہ کر کے ٹائم پاس کرتے ہیں سر۔ دوستوں کے ساتھ آیا ہے افطاری کے بعد تو ادھر بیٹھتے ہیں، شغل کرتے ہیں، چائے مائے پیتے ہیں۔ یہاں دودھ پتی، قہوہ، سبز چائے کے ساتھ تندوری چائے، کشمیری چائے، مٹکا چائے مشہور ہے۔ ان ہوٹل پر آنے والے لوگ چائے کے ساتھ مختلف قسم کے پراٹھے، آلو کی چپس، برگر اور باربیکیو سے بھی لطف اندوز ہوتے ہیں۔ رمضان میں تو اسپیشلی ویسے جب گرمیاں شروع ہو جاتی ہیں ہوٹلنگ اور زیادہ ہو جاتا ہے، اور کوئٹے کا مین چیز ہوٹلنگ ہے، یہاں کوئی اور دوسرے ایکٹیویٹیز کم ہیں۔ کوئٹہ میں رمضان المبارک کے دوران چائے اور ہوٹل کلچر کی روایت لوگوں کے لیے خوشگوار مشغلے اور سماجی ملاقاتوں کا حصہ بن گئی ہے۔ اس دوران لوگ ڈھول کی تھاپ پر عطن اور دیگر رقص سے محظوظ ہوتے رہتے ہیں، جس سے رمضان کی راتیں نہ صرف ذائقوں بلکہ موسیقی اور تفریح سے بھی بھرپور ہو جاتی ہیں۔ کیمرہ مین ارشد نعیم کے ساتھ ندیم کوثر، جیو نیوز، کوئٹہ۔